لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ درود شریف پڑھیے اور رسمی نہیں، جنہوں نے عمرہ کیا وہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے محویت، عقیدت اور محبت سے پڑھتے ہیں اس محبت سے پڑھیں، اور جو اب تک جا نہیں سکے جانے کی تمنا رکھتے ہیں اس محبت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں بلا لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. اللہ رب العزت نے بڑا احسان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کائنات کی کروڑوں ان گنت نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم پر بڑا احسان کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے ان میں اپنا پیغامبر، اپنا رسول، اپنا رسالہ، اپنا پیغام دے کر بھیجا. یہ رسول کیا کرتا ہے؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ہمارا پیغمبر ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تزکیہ کرتا ہے، وہ دل کا میل کچیل، روح کا میل کچیل سب نکال کر باہر کر دیتا ہے، صاف ستھرا پاکیزہ کر دیتا ہے، ظاہر باطن کو چمکا دیتا ہے، اندر باہر کو ایک جیسا کر دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن وہ حکمت دین ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہیں. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے متبعین ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں. یہ ان صحابہ کی شان ہے کہ ان کے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. قرآن اتر رہا ہے، نبی سنا رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. قرآن اتر رہا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم محمد الرسول اللہ خود دے رہے ہیں، صحابہ شاگرد ہیں. حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ نبی کو بھیج رہے ہیں معلم بنا کر، تو شاگرد کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے شاگرد یہ صحابہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس امت
امت کے سب سے بڑے فقیہ وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، سب سے بہترین دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا اور پھر ان کو نبی بنایا اور رسالت اور نبوت سے سرفراز کر کے اس منصب کے ساتھ انسانیت کی طرف بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَرَسُولًا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے قلوب پر نظر کی تو سب سے بہترین دل صحابہ کرام کے پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، بعض کو نبی کے وزراء بنایا، بعض کو مشراء بنایا، بعض کو رشتہ دار بنایا، یہ سارے کے سارے لوگ چنیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چنا ہے، یہ چنیدہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے تو ان خوش نصیبوں کے پاس آپ نے نام لے کر دعائیں کی تو ان خوش نصیبوں کے لیے کی، آپ نے نمازیں پڑھائیں تو انہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ نے بیان کیا، خطبہ دیا، واعظ کیا، درس دیا، نصیحت کی، تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کے درس کو، بیان کو، واعظ کو، نصیحت کو سنا، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے۔ یاد رکھیے پورے قرآن میں صرف دو جماعتیں ایسی ہیں جن کی من حیث الجماعہ اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے، ذمہ داری لی ہے، پوری جماعت کے ہر فرد کی ذمہ داری لی ہے، ان کے لیے اپنی رضا کا اور جنت کا اعلان کیا ہے۔ ایک جماعت انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، پوری کی پوری جماعت کا ہر فرد معصوم عن الخطا ہے، برگزیدہ ہے، اور دوسری جماعت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اس جماعت کا ہر فرد معصوم عن الخطا تو نہیں ہے لیکن محفوظ عن الخطا ہے، اگر کوئی غلطی اس وقت ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ قائم نہیں رہنے دیا، اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ تو قانون بدل دیے اور پھر معاف فرما دیا اور پھر نیکیوں سے بدل دیا خطاؤں کو۔ یہ اللہ رب العزت کا اس جماعت کے ساتھ خاص معاملہ ہے، یہ پوری کی پوری جماعت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سارے کے سارے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے پہلی اپنی رضا کا اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو گولڈ میڈلز دیے، ان کو تمغے دیے، ان کو اعزازات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ سب کے سب کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ بلند درجوں پر فائز ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کون؟ علیم بذات الصدور، اللہ کون؟ یعلم معافی، وہ جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے دلوں میں، جو دلوں میں چھپا ہے، جو ظاہر ہے، ان دونوں کو جاننے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ جماعت ہے ہم نے تقوی میں، خشیت میں، ڈر میں، اللہ کی ماننے میں۔ تقوی کا بنیادی معنی ہے گناہوں کو، سیئات کو، برائیوں کو، گندے کاموں کو چھوڑ دینا۔ تقوی میں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دل کا امتحان اللہ کے سوا کوئی نہیں لے سکتا، دل کے بھید وہی جانتا ہے، وہ وہی ہے جو ہر چیز سے واقف ہے، وہ ظاہر اور باطن ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ ولهم اجر عظیم، نتیجے کا اعلان کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان کو بخش دیا، اور ان کے لیے بڑا ہی اجر عظیم ہے، کیونکہ تقوی کے امتحان میں جو خود اللہ نے لیا ہے یہ کامیاب ہے۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے خود ایمان لکھ چھوڑا ہے، وزینہ فی قلوبہم، ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہوا، وکرہ الیکم الکفر
تسلسل سے گناہ پر جمے رہنا، گناہ کی عادت، جو مسلسل گناہ کرتا ہو اسے فاسق کہتے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر ہٹا دیا، وَالْفُسُوقَ گناہوں پر مداومت ہٹا دی، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور بغاوت، سرکشی، آگے بڑھ کے سینہ زوری کر کے گناہ کرنا، اس سب سے بھی صحابہ کو محفوظ کر دیا، بچا لیا، دل کو ایمان سے مزین کر دیا۔ باقی کیا بچا؟ نادانی سے، غفلت سے، کبھی ہو جانے والی کوئی غلطی، اور وہ صحابہ تھے، انسان تھے، بشر تھے، انبیاء نہیں تھے، غلطیاں بعض اوقات ہو گئی تو کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کیا کہا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے ہم سے بخشش کی دعا کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو اپنے ساتھ مشوروں میں شریک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ محبت سے کلام مقدس میں صحابہ کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ محمد، یہ اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، یہ سارے کے سارے آپس میں شیر و شکر ہیں، جو ہو بس میں یاراں تو ابر ریشم کی طرح نرم، جو ہو رس میں حق و باطل تو فولاد ہے مومن، یہ سارے کے سارے آپس میں شیر و شکر تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، نماز کی حالت میں عبادت کرتے ہوئے، مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا، اللہ کا فضل طلب کرتے ہیں، ورضوانا، اور اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر قرآن کریم میں اس کثرت سے کیا ہے کہ بلا مبالغہ آپ کہہ سکتے ہیں صحابہ قرآن کی آیات میں ستاروں کی مانند چمکتے اور دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر خوبصورت نشانات ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے دن میں بھی رات میں بھی سجدوں میں پڑے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا، زبور میں کیا، انبیاء نے کہا یا اللہ یہ امت ہمیں عنایت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے پیارے آخری نبی کی امت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی باتیں، ان کی مثالیں، ان کی تمثیل، ان کے اوصاف، ان کی نشانیاں ہم نے اس سے پہلے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقی، پہلے ہلکی سی کوپل نکلے، پھر وہ سیدھی ہو، پھر وہ مضبوط ہو، وہ پھر بڑھے، پھر پھلے پھولے، پھر اپنے تنے کو مضبوطی سے پکڑے، اور پھر وہ قداور ہو کر اپنے تنے پر خود جم کر کھڑی ہو جائے۔ یہ صحابہ شروع میں کم تھے، کمزور تھے، مظلوم تھے، ضعیف تھے، مکہ میں ان پر تشدد ہوا، ان کو اذیتیں دی گئی، لیکن یہ وہ ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، وہ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، ایسے ڈٹے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ شاہ ہرقل the emperor of the Roman Empire، اس نے ابو سفیان کو سامنے بٹھا کر پوچھا، مختلف سوالات پوچھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا یہ بتاؤ اس پر ایمان لانے والے کیا اسے چھوڑ جاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں غلط بات کروں، لیکن میں نے کہا میرے اپنے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے اور پھر بادشاہ کی نظر میں گر جاؤں گا۔ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ تعریف نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مجبور تھے۔ وہ کہتے ہیں
جو ایمان لے آئے پھر وہ ہٹتا نہیں ہے، جو اس چہرے کو دیکھ لے پھر وہ زندگی بھر قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، وہ سارے کے سارے انگاروں پہ لٹائے گئے، ریت پر لٹائے گئے، زرہ ڈال کر دھوپ میں پھینکے گئے، کسی کی پیٹھ پر انگارے رکھ دیے گئے، مارا گیا، کاٹا گیا، آنکھیں نکالی گئی، شرمگاہ میں برچھی مار دی گئی، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، کسی نے بھی دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو بس اس بات پر ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوصاف تورات، انجیل اور زبور میں بیان کیے ہیں، یہ اس کھیتی کی مانند ہیں جو پہلے کمزور تھے مگر پھر وہ کھیتی طاقتور ہوئی، جب وہ طاقتور ہوئی یعجب الزراع، جو اس کا کسان و دہقان ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ ایسی میری جماعت، ایسے بہترین لوگ، ایسے زبردست ساتھی۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں، جب نبی کی کھیتی مضبوط ہوتی ہے، جب نبی کا باغ کھلتا ہے، جب وہ اپنی بہار پر آتا ہے، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ کافروں کے سینوں کو سڑا دے۔ صحابہ ہی وہ ہیں جن کے نام سے پورا کفر سڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا تو صحابہ سے اذان صحابہ تھے، نماز صحابہ تھے، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، مسجد بازار، غزوات، گھر اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، صحابہ اکرام سب کے گواہ ہیں۔ اب اگر دین کو گرانا ہے تو نکلو، ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو، یہ بدر میں لڑے، یہ احد میں لڑے، یہ حنین میں لڑے، یہ احزاب میں لڑے، یہ تبوک میں لڑے، یہ یرموک میں لڑے، یہ خیبر میں لڑے، ان کو سمجھ آ گیا ان کے سامنے تلوار، ان کے سامنے جنگ ممکن ہی نہیں۔ یہ محمد عربی کے عشق میں جھوم کے لڑتے ہیں اور آسمان سے فرشتے ان کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ بدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 نشان زد فرشتے۔ حضرت عباس کے ایک ساتھی نے کہا، اس نے کہا مجھے تو ایک بالکل گنجا سر تھا اور بڑا خوبصورت اس کا چہرہ تھا، اس نے پکڑ کے باندھا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے بھاگتے تلوار لے کر یا چھڑی لے کر، تلواریں کل 3 تھیں، یہ 313 تھے، سامنے 1000 تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے گردنیں بغیر وار کے اڑتے ہوئے دیکھی ہیں۔ کفار کو سمجھ میں آ گیا ان سے لڑ کر نہیں جیت سکتے، زمین و آسمان کی سب قوتیں ان کے ساتھ ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اند قطار۔ اب بھی صحابہ نے وہ منظرنامہ باندھ دیا، آسمان سے فرشتے آیا کرتے تھے۔ جب کفر کو سمجھ میں آ گیا تو کفر نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ کفر ڈائریکٹ نبی پر طعن نہیں کر سکتا تھا۔ کفر نے کیا کہا؟ اس نے کہا نعوذ باللہ حضور کے بعد سوائے 5 کے، اور وہ 5 بھی کون؟ ایک آپ کے چچا زاد بھائی جو آپ کو بیٹوں سے زیادہ محبوب ہیں، حضرت علی، ایک آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، اور 2 نواسے حسن و حسین، اور خود نبی، بس یہ 5 تھے اور یہی 5 تن پاک ہیں۔ نعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے کہ آپ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اتنا عظیم پیغمبر، آخری کتاب وہ جس کے بارے میں کہا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہم کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ ایسے عظیم مشن کو لے کر آنے والے پیغمبر پر صرف داماد، بیٹی اور 2 نواسے ایمان لائے، اس سے بڑی توہین اور گستاخی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس دین میں فوجیں داخل ہوں گی، فوج نہیں کہا، اس کی جمع افواج، فوجیں، بہت ساری فوجیں۔ اللہ تعالیٰ دین میں داخل ہونے والے، نبی کے سامنے آنے والے صحابہ کو فوجیں کہہ رہے ہیں، یہ دین کے فوجی ہیں، یہ دین کی فوجیں ہیں۔ اور فوج وہ 2 4 5 افراد پر مشتمل نہیں ہوا کرتی، فوج تو فوج ہوتی ہے۔ اور پھر وہاں کہا فوجیں یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا صرف پہنچایا نہیں بل ادیت حق الرسالہ، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو موجود ہے اس پر لازم ہے وہ ان تک پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، قرآن صحابہ نے دیا، احادیث صحابہ سے ملی، یہ اذان، یہ نماز، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ دین کے سارے اعمال، یہ حج، یہ زکوٰۃ کا طریقہ، جہاد کا طریقہ، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، 24 گھنٹے کی زندگی، قرآن کی عملی تفسیر جو صحابہ نے حضور سے سیکھی وہ پوری دنیا کو سکھائی۔ انہوں نے بڑا زبردست وار کیا، انہوں نے کہا 5 کے علاوہ نعوذ باللہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، سب نے ایمان چھوڑ دیا۔ نبی کی 23 سال کی محنت، جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جو جہاد میں شریک ہوئے، جنہوں نے مال قربان کیا، جنہوں نے بچے قربان کیے، جن کو قرآن نے کہا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، جن کو قرآن نے کہا یہ راشدون ہیں، فائزون ہیں، یہ ہدم میں ربہم ہے، ان کے سینوں میں ایمان مزین کر دیا۔ ان ظالم کے بچوں نے کہا نعوذ باللہ وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے اور ایمان سے پھر گئے۔ یہ بدترین وار انہوں نے اسلام پر کیا۔ اگر صحابہ مجروح ہو گئے تو صحابہ سے ملنے والی نماز نہیں رہے گی، صحابہ سے آنے والا قرآن نہیں رہے گا، صحابہ سے روایت شدہ حدیث نہیں رہے گی۔ یہ نعوذ باللہ ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں جو نبی کے دائیں بائیں آگے پیچھے دیوانہ وار کٹ مرے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے جان مال عزت آبرو سب نبی پر نثار کر دیا، حتیٰ کہ نبی کے حرم امہات المؤمنین، قرآن میں اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ امت کی ماؤں پہ تہمت لگاتے ہیں۔ سورہ نور میں 18 آیات اللہ پاک نے اتاری، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی دی جب منافقوں نے ان پر تہمت لگائی۔ یہ اب بھی امی عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں۔ ان کی کتابیں گند سے بھری ہوئی ہیں، ان کے سینے غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے جو حضرت ابو بکر کا، صحابہ کا، امہات المومنین کا دوست نہیں، جو ان سے محبت کرنے والا نہیں، وہ میرا اور آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مولوی، نام نہاد مولوی ان کے ساتھ اٹھے، ان کے لیے باہیں پھیلائے، جب ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ گستاخ ہے، یہ منکر ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر ہم منکر ہوتے تو فلاں مولوی ہمارے لیے باہیں تھوڑی پھیلاتا، اگر ہم منکر ہوتے فلاں ہمیں سینے سے تھوڑی لگاتا، اگر ہم منکر ہوتے تو فلاں ہمیں اپنی جماعت میں کیوں رکھتا۔ یاد رکھیے جو نبی کا نہیں، جو نبی کے حرم کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں، جو قرآن کا نہیں، وہ ہمارا نہیں۔ ہماری ہر محبت نبی سے ہو کر جاتی ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد کسی اور کا نمبر ہو سکتا ہے جو نبی کے صحابہ کے نہیں، جو نبی کے حرم کے نہیں، جو قرآن کریم کو محرف کتاب کہتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب بل پاس ہوا، یہ بل قومی اسمبلی سے متفقہ پاس، قائمہ کمیٹی سے متفقہ پاس، اسلامی نظریاتی کونسل سے متفقہ پاس، پاکستان کے تمام مسالک دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اکٹھے ہو کر اس کی منظوری کا مطالبہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ بل جو قومی اسمبلی سے پہلے منظور ہو چکا تھا 2021 میں، اب اس میں ترمیم ہوئی، 3 سال کی سزا کو 10 سال کیا۔ وہ اس لیے کیا کہ 3 سال کی سزا والا جرم وہ قابل ضمانت ہوتا ہے، اس کا ملزم مجرم چھوٹ جاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ کبھی نماز کی طرف نہیں بلائیں گے، روزے کی طرف نہیں بلائیں گے، اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے۔ یہ جہاں مجلس کرتے ہیں صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہ جہاں مجلس کرتے ہیں یہ گندی باتیں کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، مسلمانوں کے قلوب کو مجروح کرتے ہیں۔ یہ خلیفہ، یہ خلفاء راشدین پر، صحابہ پر، امہات المومنین پر گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ کے بھی دوست ہوں گے، آپ کے بھی جاننے والے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور دفتر والے ہوں گے تو یہ اشارے کنائے میں صحابہ کرام پہ طعن کریں گے۔ ان کا مقصد ہے جو قرآن والے، اذان والے، نماز والے، دین والے، سب کچھ والے، نبی والے، ان صحابہ کو مجروح کر دیا جائے، ان پر سے اعتماد ہٹا دیا جائے۔ حتیٰ کہ یہ تو نعوذ باللہ ان کو کافر کہتے ہیں، اور جو صحابہ کو کافر کہے اس سے بڑا تو کافر کوئی نہیں ہے۔ جو قرآن کو محرف کتاب کہے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ جو امی عائشہ پہ تہمت لگائے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ اور نبی کے حرم پہ طعن کرتے ہیں۔ اب جب
جب یہ بل منظور ہونے جا رہا ہے سینٹ سے تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. کیوں؟ یہ بل کہتا ہے گستاخی کرنے والے، توہین کرنے والے، مقدسات کو گالی دینے والے کو 10 سال سزا دو. تو جو مجرم ہیں، جو گستاخی کرتے ہیں، جو گندے لوگ ہیں، جن کو اس بل سے سزا ہوگی وہی سارے کے سارے اس بل کے خلاف ہیں. ورنہ یہ بل تو متفق کا بل ہے. اب جب پوری قوم متحد ہے تو ان چہروں کو ذہن میں رکھنا. اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا نہ کوئی خطیب، نہ ان سے بڑا کوئی امام. انبیاء کے بعد وہ سب سے مقدس صحابہ کرام چل رہے ہیں. حضرت ابو دردہ حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خود آگے بڑھے اور ہاتھ کلائی پکڑ لی اور ابو دردہ سے کہا کس کے آگے چل رہے ہو؟ اس کے آگے چل رہے ہو کہ زمین پر انبیاء کی جماعت کے بعد اس سے مقدس کسی شخص پر کبھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا. افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کو گالی دیتے ہیں، صرف گالی نہیں دیتے، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو گندی گالیاں دیتے ہیں. اتنے گندے عقیدے والے لوگ. دیکھو ہندوؤں کے 1 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. ان کے ہاں پیغمبر نہیں ہوتا، ان کے ہاں اوتار ہوتا ہے. یا تو بھگوان خود اترتا ہے یا بھگوان کسی اور کو اتارتا ہے، تو اس کو اوتار کہتے ہیں. اوتار کے جتنے ساتھی ہیں، ہندوؤں میں 10 قسم کے مذہب ہیں، کوئی اوتاروں کے ساتھیوں کو گالیاں نہیں دیتا. عیسائیوں میں پروٹسٹنٹ ہیں، عیسائیوں میں کیتھولک ہیں، دوسرے فرقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک فرقے کا بندہ حضرت عیسیٰ کے کسی بھی صحابی کو گالی نہیں دیتا. یہودی حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر کے صحابہ کو گالی نہیں دیتے. مسلمان سارے صحابہ کو مانتے ہیں، تمام اہل بیت سب کو مانتے ہیں، تمام امہات المومنین کو مانتے ہیں. اہل بیت ہمارے سر کا تاج، ہمارا جزو ایمان، ہمارا سب کچھ ان پر نثار. ہم تو کبھی بھی کسی کی توہین نہیں کر سکتے. یہ دنیا کا واحد مذہب ہے، گندا فرقہ ہے جو اپنے ہی نبی کے حرم کو گالیاں دیتا ہے، ان پہ تہمت لگاتا ہے، اپنے ہی نبی پہ اترنے والی کتاب کو محرف کتاب کہتا ہے، اپنے ہی نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والا یہ گندا فرقہ. خدا کی قسم یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ابو بکر سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نہیں ہے، آپ کو لگے یہ فلاں بہت بڑا خطیب ہے، یہ جا کے اس کے گلے لگے ہوئے ہیں، یہ خطیب صاحب، وہ خطیب بھی جائے بھاڑ میں اور باقی سارے جائیں بھاڑ میں. جو صحابہ کے دشمن کو اپنے ساتھ بٹھائے، گلے لگائے، اس کے ساتھ جماؤ، اس کے ساتھ کھانا کھائے، لعنت اللہ علی شرہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سننا. حضور کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. حضور اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں. امتیوں ہمارے نبی اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد اپنی زبانوں کو ان پہ مت کھولنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا، کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں، میری بات کرتے ہیں، میری دی ہوئی کتاب کو پھیلا رہے ہیں، میری حدیث میں عمل کرتے ہیں، میری دعوت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. یہ اصل میں حضور سے بغض رکھتے ہیں، یہ دین سے بغض رکھتے ہیں، یہ اللہ سے بغض رکھتے ہیں. یہ وہ بدبخت ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کسی اور کو نبی بنا کے بھیجنا تھا، نعوذ باللہ اللہ بھول گیا. اور حضور کو یہ اتنے گندے ہیں کہ ان کی گندگی بیان کرو نا تو انسان کو خود کراہت آتی ہے. حضور نے کیا کہا؟ اللہ کا واسطہ ہے. جتنے بیٹھے ہو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اور واسطہ بھی وہ جو پیارے آقا نے خود دیا ہے، وہ اللہ کا واسطہ ہے. ان بدبختوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا، ان سے دوستی کبھی مت لگانا، کبھی ان کو اپنی مجلس میں، اپنے نکاح میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں مت آنے دینا. جنازوں کی صفوں سے نکال کے باہر کر دینا. جو صحابہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں. جو جماعت ان کو بٹھائے، جو لوگ ان کو بٹھائیں، جو ملا ان کو بٹھائے، ان کو سوچنا
چاہیے. نبی کے صحابہ کے دشمنوں کو ساتھ بٹھا رہے ہو. یہ کائنات کی واحد چیز ہے جس میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی حکمت نہیں, کوئی مصلحت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے بانی تھے امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ. اپنی جان دے دی. مولانا اعظم طارق شہید ہو گئے. علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہو گئے. رمضان میں روزے کی حالت میں جیل سے آئے تھے, پیشی پر بم دھماکے میں شہید ہوئے. مولانا اعظم طارق 32 حملے, پورا جسم گولیوں سے شرابور اور چلنی, اور آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے. علامہ علی شیر حیدری شہید ہو گئے. علامہ عبدالغفور ندیم کراچی کے معروف مبلغ اور 20 سال تک نمازیں پڑھائی ہیں مرکز میں, شہید ہو گئے. نام لینے کا سلسلہ شروع کریں تو خدا کی قسم رات بیت جائے. 7,000 سے زیادہ کارکن, ایم پی ایس, ایم این ایس, صدور, تمام قائدین. یہ وہ جماعت ہے جس جماعت نے خون سے تاریخ رقم کی ہے. یہ وہ جماعت ہے جس نے قائدین کی, ایم این ایس کی, ایم پی اے کی, کارکنوں کی, علماء کی, طلباء کی, صلحاء کی, اتقیاء کی, اذکیاء کی, شیوخ الحدوث کی, اور حتیٰ کہ شیوخ الحدیث کے ساتھ ساتھ آئمہ, مساجد, بڑے بڑے لوگ سب نے اس مشن پر جان دی ہے. سینکڑوں ایسے ہیں مولانا عبدالغفور ندیم شہید سمیت جن کی قبروں سے خوشبو آئی, کئی دن تک خوشبو آتی رہی. یہ حق مشن ہے, یہ بہترین مشن ہے, یہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے. عظیم ہے وہ لڑکے جو ایسے پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں. عظیم ہے وہ جماعت جو آپ کو بلاتی ہے. عظیم ہے وہ لوگ جو آپ کے لیے علماء کو بلاتے ہیں, علماء کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں, راستے صاف کراتے ہیں, علماء کو لا کر بیانات کراتے ہیں. یہ جتنے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی حافظ ہے, کوئی عالم ہے, کوئی کاروباری ہے, ان سب کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کی محبت ہم سب کے دل میں اتر جائے اور صحابہ کے دشمن ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ جو کانفرنس ہے اس کا نام ہے غالباً یاران نبوت. غور سے سننا, آپ والد ہیں, آپ استاد ہیں, تو آپ کا بیٹا آپ اس کے دوست ہیں, لیکن وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ کا شاگرد آپ اس کے دوست ہیں, وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. آپ ہلکی سی چپت لگا سکتے ہیں, وہ آپ کو چپت نہیں لگا سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں تو تو میرا دوست ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو تو میرا دوست ہے. اور لفظ یار اس سے بھی آگے کا ہے. صحابہ نبی کے یار نہیں تھے, صحابہ نبی کے غلام تھے, نبی کے مطیع تھے, نبی سے محبت کرنے والے تھے, نبی کے عاشقوں میں تھے. میرا خیال ہے یہ غلامان نبوت, یہ غلامان نبوت, عاشقان نبوت ہونا چاہیے. نبی سب کے دوست تھے, وہ سب کو جو چاہے کہہ سکتے تھے. صحابہ نبی کی مجلس میں ایسے ہوتے تھے جیسے سوکھا موکھا ٹنڈ منڈ درخت, ہلتے تک نہیں تھے صحابہ کرام. حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ مجلس میں اور نماز پڑھتے ہوئے صحابہ پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے کیونکہ ان میں جنبش اور حرکت نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب کرنے والے تھے. میرے بھائیوں, اس کانفرنس کا اگلا حصہ ہے پیغام حق نواز شہید امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید, جو اس جماعت اہل سنت والجماعت اور اس سے پہلے اس کے مختلف ورژنز کے بانی ہیں. وہ 22 فروری 1990 کو اسی مشن کی پاداش میں شہید کر دیے گئے. کئی مرتبہ گرفتار ہوئے, ایک دفعہ جیل سے باہر آئے تو پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا. کسی نے کہا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا میں زیادہ نہیں کہتا, بس اتنا کہتا ہوں بلال حبشی سے کم ہوا ہے. ایسے صحابہ کے چاہنے والے اور ایسے عاشقوں کی یہ جماعت ہے. ہمیشہ اس جماعت کے ساتھ کھڑے رہو, اس سے محبت کرو, اس کے کارکنوں کے کندھوں سے کندھا ملاؤ اور ان کے مخالفین کے منہ کو بند کر دو, کیونکہ ان کے مخالف فقط صحابہ کے گستاخ ہیں. ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں, ہم صحابہ پر جانے نشاور کرنے والے ہیں. ہم وہ ہیں جن کی اول آخر ازلی ابدی ایک ہی تمنا ہے, اللہ رب العزت شہادت عطا فرمائے. 7,000 جانوں کی قربانی دے کر اس موقف پر یہ جماعت کھڑی ہے کہ اصحاب محمد کا دشمن, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہی دشمن ہے جس نے شام برباد کیا, عراق برباد کیا, لبنان برباد کیا. امریکہ کی ہاری ہوئی جنگ کو جیت کر ایرانیوں نے دیا ہے امریکہ کو. عراق کو تہس نہس کیا, شام کو تہس نہس کیا, برباد کر کے رکھ دیا امت مسلمہ کو. 1400 سال کی تاریخ میں اس مذہب نے ہمیشہ ان امت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. یہ غدار ہیں, یہ گالیاں دینے والے ہیں, یہ گستاخ ہیں. آخری جملے پر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. ماننا مذہب ہوتا ہے. ہندو 1 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں,
مذہب ہے، ہم اسے مذہب مانتے ہیں۔ نہ ماننا بھی مذہب ہوتا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ اور عزیر کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، لیکن قرآن نے بطور مذہب ان کا ذکر کیا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، امام الانبیاء پر نعوذ باللہ ایمان نہیں لاتے، قرآن نے ان کو نصرانیت کا نام دیا ہے۔ یہ مذہب ہے، کیوں؟ ماننا مذہب ہوتا ہے، نہ ماننا مذہب ہوتا ہے، لیکن گالی دینا اور پھر یہ کہنا ہمارا مذہب ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ شرارت ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سازش ہے۔ ماننا مذہب ہے، نہ ماننا مذہب ہے، گالی دینا کبھی مذہب نہیں ہو سکتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔